مختصر حمد و ثنا کے بعد رمضان 1447 30واں روزہ 5واں جمعہ، میں سمجھتا ہوں ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کا موقع بھی ہے اور خالق اور مالک کا شکر ادا کرنے کا موقع بھی ہے کہ اس نے ایک اور روزہ رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ اور ماشاءاللہ رمضان کے 30 دن تو 5واں جمعہ بھی ہمیں مل گیا۔ ہم آج جمعے کی اس نشست میں خوشی کا لفظ لے کر قرآن میں اتریں گے اور قرآن سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اس دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے انشاءاللہ ہم تمام دوست رہنمائی لینا چاہیں گے اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ دوستو، عربی میں عود کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر واپس آنا۔ خوشی اور غمی انسان کی زندگی میں بار بار پلٹ کر واپس آیا کرتے ہیں، اسی لیے عربی میں خوشی اور غمی کو عید کہا جاتا ہے۔ خوشی کے لیے عید کا لفظ باقاعدہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم تمام دوست مطالعہ کر سکیں سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 15 کا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردان رشید نے، عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص صحابہ نے اطمینان قلب کے لیے اپنے نبی سے کہا، کیا آپ کا رب ہمارے قلوب کے اطمینان کے لیے آسمان سے خوان نازل کر سکتا ہے، دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے خوان اتار دے، دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک قدرت کی نشانی بھی ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ میں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو عید کو عید کہا ہی اسی لیے جاتا ہے، وہ بار بار پلٹ پلٹ کر ہماری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں کو خوشی دینے کے لیے، ہماری زندگیوں کو دوبالا کرنے کے لیے آ جایا کرتی ہے۔ اگر کتب حدیث میں اترے تو وہاں آپ کو ایک کتاب ملے گی کتاب العیدین کے نام سے، یعنی وہاں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے مسائل بیان کر رہے ہوں گے۔ دوستو، یہ جو خوشی ہے، یہ جو ہنسنا ہے، یہ جو مسکرانا ہے، یہ جو خوشیاں بانٹنا ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر ایک احسان اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 43 میں کیا کہا؟ اِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی نے ہنسانے کے اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ نے ہی رلانے کے اسباب پیدا کیے ہیں، یعنی رنج اور غم یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، خوشی اور غمی یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، دکھ اور سکھ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، نفع اور ضرر یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہی ہنسنے کے مواقع بھی پیدا کر دیے ہیں، رونے کے مواقع بھی پیدا کر دیے ہیں۔ بہت سارے زندگی میں وہ مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہم رو رہے ہوتے ہیں، آنسو نکال کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہوتے ہیں، اور زندگی میں وہ مواقع بھی آتے ہیں جب ہماری بانچیں کھلی بھی ہوتی ہیں، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ بکھری بھی ہوتی ہے،
ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، باب التبسم والضحک۔ نبی علیہ السلام موقع کی غنیمت کو سمجھتے ہوئے مسکراتے بھی تھے، اور نبی علیہ السلام موقع کو سامنے رکھ کر ہنستے بھی تھے۔ اور یہ باب ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیثیں اب اس باب کے تحت درج کر دی ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسکراتا ہوا چہرہ رکھتے تھے۔ ہماری سب کی یہ دعا ہونا چاہیے خدا تعالیٰ سے کہ ہمارا چہرہ بھی مسکراتا رہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہی ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام، ہر تعمیری کام یہ صدقہ ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملتے ہو، تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے بھائی کا تم نے استقبال کیا، اپنے بھائی کو تم نے خوش آمدید کہا، اپنے بھائی کو تم نے ویلکم کہا مسکراتے چہرے کے ساتھ، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ یاد رکھیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں رہا کرتے تھے۔ ہاں، ایک موقع ہے جہاں اللہ کے رسول غصہ ہو جایا کرتے تھے، جب دین کی پردہ دری ہوا کرتی تھی، جب دین کی بے حرمتی ہوا کرتی تھی، جب دین کو مذاق بنا لیا جاتا تھا، جب دین کو تماشا بنا لیا جاتا تھا، جب دین کی بے عملی اللہ کے رسول دیکھتے تھے، یہ واحد موقع تھا کہ نبی علیہ السلام غصہ ہو جایا کرتے تھے، ورنہ نبی علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام دوستوں کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب اپنا اخلاق اس طرح کا معیاری بنائیں، اپنے آپ کو اس طرح کا کامیاب انسان بنانے کی کوشش کریں۔ خوشی کے لیے ایک لفظ ہے عربی میں فقیہ۔ فقیہن، فاقہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خوش مزاج ہو، جو حشاش بشاش ہو، جو پر مزاح ہو۔ دیکھیں، جب آخرت کی جنت ہمیں مل جائے گی، وہاں تو ہم حشاش بشاشی ہیں نا۔ اللہ کے بندے، وہاں غصہ تھوڑی ہے، وہاں غمگینی تھوڑی ہے، وہاں مایوسی تھوڑی ہے، وہاں نا امیدی تھوڑی ہے، وہاں کوئی تھکاوٹ تھوڑی ہے۔ جب جنت مل جائے گی، وہاں تو زندگی ہے ہی فاقہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 میں کہا ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ جنتی جنت کے اندر جب ہوں گے، ایک عجیب لطف کی زندگی گزار رہے ہوں گے، ایک عجیب لذت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں پر مستقل مسکراہٹ ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر ہم دوستوں نے کوشش کرنی ہے اپنے چہروں پر مسکراہٹیں رکھیں، لیکن اپنے چہروں پر جو مسکراہٹیں رکھیں وہ اپنی گفتگو کو مثال بنا کر، نہ کہ ٹھٹ پٹسن کا مذاق اڑا کر، نہ کہ غیر متعلقہ فرد کو اپنے درمیان لا کر اس پر چوٹیں کسیں، اس پر پھپتیاں کسیں، اس کا حوالہ دیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تماشا بنائیں، اس کا مذاق اڑائیں۔ ایک بندے مومن کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ انتہائی غیر سنجیدہ حرکتیں ہیں۔ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دل کو تسکین کا سامان فراہم کرنے کے لیے کسی کا مذاق اڑانا، یہ بندہ مومن، بندہ رحمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ انتہا درجے کا سفلا پن ہے، یہ انتہا درجے کی کمینگی ہے، یہ انتہا درجے کا چھچور پن ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ چھچور پن تو ان لوگوں کے اندر تھا جو مکہ کے رہنے والے تھے، اپنے ہی درمیان سے ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی بن گئے تھے۔ تھے کون؟ اللہ کے رسول کے اپنے، مسلمانوں کے اپنے۔ جائیں آپ سورہ مطففین آیات 29 تا 32 کا مطالعہ کریں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ جو مجرم تھے، جو کافر تھے،
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ڈاکو تھے، نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے تھے، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ اہل ایمان کے پاس سے گزرتے کن اکھیوں سے اشارہ کرتے۔ ہم سب جانتے ہیں دوست، زبان کا زخم بھر جاتا ہے، کن اکھیوں کا زخم، اس کا گھاؤ تلوار اور تیر سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب یہ مجرمین، یہ کافر اپنے ہی درمیان کے لوگوں کے پاس سے گزرتے تھے، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ مسلمان ہو گئے تھے، انہی کے بھائی تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، انہی کے اپنے تھے، انہی کا خون تھا، انہی کا سگا رشتہ تھا، صرف قصور یہ تھا وہ مومن ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ جب کافر مسلمانوں کے پاس سے گزرتے بڑے لذت اٹھاتے ہوئے گزرتے تھے، فاقے کا لفظ ہے، لذت اٹھاتے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے جناب گمراہ ہے، فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ گمراہ ہے۔ تو اس طرح کی غیر سنجیدگی میں ہنسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لاابالی پن ہے، یہ چھچور پن ہے۔ ہم تمام مسلمان خدا را اس چھچور پن سے، اس لاابالی پن سے اپنے آپ کو نکالیں، ہنسیں، مسکرائیں، خوشیاں بانٹیں، لیکن آپس کی گفتگو میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، نہ کہ ٹھٹ پٹسن کا مذاق اڑائیں، نہ کہ غیر متعلقہ فرد کو یہاں لے کر آئیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے۔ یہ مومنانہ انداز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، میں نے کہا نا، آپ کبھی اتریں، رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی زندگی بہت سنجیدہ لیکن مسکراتی ہوئی زندگی تھی۔ اللہ کی قسم، خود بھی ہنستے تھے، دوسروں کو بھی ہنسانے کی کوشش کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے، معروف روایت، مشکات میں جائیں آپ، باب الزہد ایک باب ہے، وہاں راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھا لیا کرتے تھے تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول اپنے مصلی سے اٹھتے نہیں تھے، اللہ کے رسول مصلی پر بیٹھے رہتے تھے طلوع شمس تک۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے ہیں، طلوع شمس تک اپنے گھر واپس نہیں جا رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہوں گے؟ ہمارا عام آدمی کا، ایک مذہبی آدمی کا ذہن جاتا ہے اللہ کے رسول ذکر و اذکار میں مصروف ہوں گے، اللہ کے رسول سجدہ ریزی میں مصروف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی۔ ایسا معاملہ تھا نہیں، تھا کیا؟ اللہ کے رسول فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو گردا گرد لے کے بیٹھتے تھے۔ کرتے کیا تھے وہ لوگ؟ یتحدثون، باتیں کرتے تھے، زمانے جہالت کو یاد کرتے تھے۔ زمانے جہالت میں بتوں کے پجاری تھے نا صحابہ، کیا کیا کہانیاں ہوں گی ان کی زندگی کی، کیا کیا قصے ہوں گے ان کی اپنی زندگی کے۔ یہ لوگ تاجر تھے، یہ گڈریے تھے، یہ بھیڑے چرانے والے تھے، ہزار طرح کے واقعات صحابہ کے دل و دماغ میں موجود ہوں گے۔ اب جب زمانہ اسلام آ گیا، زمانے جہالت کی باتوں کو یاد کر کے ہنستے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گرد صحابہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، زمانے جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یضحکون، صحابہ ہنس رہے ہیں، ویتبسمون، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اپنا ماحول ایسے ہی رکھیں، آپ سنجیدہ بنائیں اپنے آپ کو۔ آپ کا لطیفہ بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، آپ کی مسکراہٹ بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے روزے کا تقاضا، یہ ہے نماز کا تقاضا، یہ ہے خدا جو ہم سے چاہتا ہے، یہ ہے وہ چیز جو رسول ہم سے چاہتا ہے۔ خوشی کے لیے ایک لفظ ہے، ہم عربی اردو میں بھی کہتے ہیں مسرور، ٹھیک ہے نا؟ اصل لفظ ہے یہ سرور۔ سرور کہتے ہیں اس خوشی کو جو دل ہی دل کے اندر پوشیدہ ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں، آپ حشاش بشاش زندگی گزاریں، آپ بالکل موقع ہے آپ کے پاس، تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو تفریح کے لیے لے کے جائیں، آپ کے پاس موقع ہے
اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے کسی ٹرپ پر لے کے جا سکتے ہیں، لے کر جائیں آپ، خوش باش زندگی گزاریں بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن آخرت کو نہ بھلائیں، خدا کو نہ بھلائیں۔ آپ کا حق ہے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کا، لیکن آخرت کو یاد رکھتے ہوئے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر ہم نے خوش و خرم زندگی گزاری، مسرور زندگی گزاری، ہنستی مسکراتی زندگی گزاری، آخرت کو بھلا کر پھر اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے۔ دوستو دنیا کی خوشی عارضی ہے، دنیا کی مسکراہٹ عارضی ہے، یہاں کی حشاش بشاش زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی یقینی اور ابدی ہے۔ اب اگر میں آپ کو سورہ انشقاق میں لے کے چلوں، ہم اس کا مومنانہ مطالعہ کریں گے اپنی اصلاح کے لیے، اپنی فکر آخرت کے لیے۔ اللہ رب العالمین سورہ انشقاق میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا، اس کی حساب فہمی بہت آسان ہوگی۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ایک ایک لفظ پر قربان جائیں آپ۔ جنتی کو جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے رہا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اللہ اکبر، بیوی بچوں کی طرف خوشی خوشی جا رہا ہے، مسرورا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی قسمت میں بھی یہی لکھ دے، اور ہم سب کو اسی طرح اپنی قسمت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا، پیٹھ پیچھے سے اس کا نامہ اعمال دیا گیا، وہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ تو موت کی طلب کرے گا، مجھے موت آ جائے، بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، یہ شخص جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے، موت کا طالب کیوں ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں جا رہا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ فِي آلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بڑی مسکراتی زندگی بسر کی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اسے اس بات کا یقین ہی نہیں تھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ بلا إِنَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں دوبارہ اٹھایا جانا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی ہمارے ایک ایک عمل پر نظر ہے، ہماری ایک ایک ادا پر نظر ہے، ہماری ایک ایک حرکت پر نظر ہے، ہماری ایک ایک سانس پر نظر ہے۔ اللہ کے بندو، ہماری ایک ایک سوچ، ہمارے ایک ایک خیال پر ہمارے خالق، ہمارے مالک، شہنشاہ کائنات کی نظر ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ میں نے اپنے دوستوں کی بار بار توجہ دلائی ہے، عمل کی نیت سے میری بات سن لیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ہم سب صاحب اولاد ہیں، یہ اولاد اصل میں ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ ہماری اولاد اللہ کا گلہ، ہماری اولاد اللہ کا ریوڑ۔ اب سوچیں آپ، ہماری اولاد ہمارے پاس بطور امانت، گلہ کس کا؟ اللہ کا، ریوڑ کس کا؟ اللہ کا۔ اب اگر اللہ کے ریوڑ، اللہ کے اس ریوڑ کی کوئی بھیڑ کھو جائے، گم ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ماں باپ کٹھیرے میں ہوں گے، اور رسول نے کیا کہا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ماں باپ سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ہماری ذمہ داری ہے دوست اپنے بچوں کو پڑھانا، ان کو تربیت یافتہ بنانا، ان کو با اخلاق، با کردار، با سیرت بنانا۔ چونکہ آپ کی اولاد صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کی اولاد قوم کی امانت ہے، آپ کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امانت ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی اولاد کی طرف سے غفلت برتی نا، جانے دیا اس کو اس کے راستے پر، کرنے دی اس کی مرضی، خدا کے سامنے جواب دہ ہے دوست۔
اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے. جس طرح خوش باش زندگی ہم دنیا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ موقع دے, اللہ تعالیٰ توفیق دے, اللہ اپنا کرم کرے, انشاءاللہ یہی خوش باش زندگی اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی گزار رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات کہی ہے دوست, سورہ انسان ہے, سورہ دہر, اس کی آیت نمبر 11 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اللہ رب العالمین ابرار کو, اللہ رب العالمین نیکوکار لوگوں کو قیامت کے شر سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تر و تازگی بھی دے گا, اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مسکراہٹیں بھی دے گا, خوشیاں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیاں وہاں دوبالا کر دے گا. اللہ تعالیٰ فکر آخرت دے ہم سب کو. دوستو ایک لفظ ہے خوشی کے لیے قرآن کے اندر شمیتہ. کاش کہ یہ لفظ میں آپ کے دل و دماغ میں اتار جاؤں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. شمیتہ کا معنی ہوتا ہے مخالف کی مصیبت پر خوش ہونا, یعنی اپنے دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا. مذہب اس کے حق میں نہیں ہے, 1% بھی مذہب اس کے حق میں نہیں ہے اپنے مخالف, اپنے دشمن کو مصیبت میں پریشانی میں دیکھ کر خوش ہوا جائے. سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 150 ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں لوگوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے توریت لینے کے لیے, لیکن بنی اسرائیل نے ان کے جانے کے بعد کیا بددیانتی کی. سامری نے سونے سے ایک بت بنایا ہے, ایک بچھڑا بنایا ہے. بنی اسرائیل اس کو پوج رہے ہیں, اس کی پرستش کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے, غصے کی حالت میں, غم کی حالت میں آئے, اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے. چونکہ اپنے بعد انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ, اپنا جانشین بنایا تھا. یہ وہ موقع تھا کہ ہارون علیہ السلام کہنے لگے ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء. اے میرے ماجا بھائی, اے میرے ماں کے بیٹے, میری قوم نے مجھے دبا لیا, اتنا دبا لیا, قریب تھا بنی اسرائیلی مجھے قتل کر دیتے اگر میں انہیں گوسالہ پرستی سے روکتا. اے میرے بھائی, قوم کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. غلطی قوم کی, بچھڑے کو معبود انہوں نے بنایا, بچھڑے کی پرستش انہوں نے کی, سزا آپ مجھے دے رہے ہیں. قوم یہ تماشا دیکھ کر مجھ پر ہنسے گی. فلا تشمت بی الاعداء, قوم کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں. تو دوستو دشمن کی تکلیف پر خوش ہونا 1% بھی مذہب اسلام کے اندر اسی گنجائش نہیں ہے. آسمانی مذہب صرف اور صرف محبت کا نام ہے, اس میں نفرت کی اتنی سی گنجائش نہیں ہے. کاش یہ بات اہل اسلام سمجھ لیں, کاش یہ بات مسلمان سمجھ لیں. ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ مذہب کی یہ تعلیم ہے, میدان جنگ ہو, میدان کارزار گرم ہو, تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں, ایک مسلمان مجاہد کافر کے مد مقابل ہو, کافر مد مقابل, کافر حریف. اب جب مسلمان مجاہد کی تلوار کے نیچے آ گیا, اب وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اسلام کہتا ہے جب میدان کارزار میں دوران لڑائی مسلمان مجاہد کی تلوار کے نیچے کوئی کافر آ جائے, کلمہ پڑھ لے, اب مسلمان مجاہد اس کی گردن نہیں اتار سکتا. نفرت کی گنجائش ہی نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے نا زید بن حارثہ, ان کے صاحبزادے اسامہ بن زید, انہوں نے ایک کاروائی میں ایسا ہی کیا. ان کی تلوار کے نیچے دشمن آیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. اسامہ سمجھے تلوار کی زد سے بچنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے.
انہوں نے اس کے کلمے کی کوئی لاج نہیں رکھی، گردن اتار دی۔ بعد میں رسول اللہ کو واقعہ سنایا، رسول اللہ کے الفاظ ہمارا بھی سینہ چیر دینے والے ہیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ حلا شققت قلبا، اے اسامہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ اس نے تیری تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، نہ کہ سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا۔ اسلام میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کاش ہم مسلمان یہ بات سمجھ لیں اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق کیا ہے؟ وَيُشَمِّتُهُ، لفظ غور کیجئے گا، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ، سننے والے بھائی نے کیا کیا؟ دعا میں جواب دیا یرحمک اللہ، اسے کہتے ہیں تشمیت۔ یعنی ایک مسلمان بھائی کو اتفاقی طور پر چھینک آ گئی، اب یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے، یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، یہ اس مسلمان بھائی جس کو چھینک آئی ہے اس کا تماشا بنانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ دعا دینے کا موقع ہے۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، اسلام کے اندر نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کاش یہ بات ہم سمجھ لیں۔ اللہ کی قسم اس وقت جو حالات ہیں نا عالمی دنیا کے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایران تباہی کے باوجود اگر امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے پر کھڑا ہے نا تو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غزہ کے لیے، میں تو کہوں گا پوری دنیا کے لیے، آج ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا چہرہ برہنہ ہو چکا ہے ایران کی جرأت کی وجہ سے، ایران کی بہادری کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم آزاد میڈیا کا اگر مطالعہ کرے، پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو تھو تھو کر رہی ہے۔ سمجھیں آپ بات کو، کبھی غور کیا کریں آپ۔ دیکھیں غیر مسلموں سے تعلقات یہ خلاف اسلام نہیں ہے، یہودیوں یا عیسائیوں سے تعلقات، چاہے وہ دوستانہ تعلقات ہو، چاہے وہ سیاسی تعلقات ہو، صفاتی تعلقات ہو، معاشی تعلقات ہو، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایک دوستی کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ من دون المومنین، مومنوں کو بائی پاس کر کے، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں سے اپنا راستہ توڑ کر، مومنوں سے اپنا راستہ بدل کر کفار سے دوستی کرنا، یہود و نصارہ سے دوستی کرنا، یہ منع ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس موقع پر پوری اسلامی دنیا ٹھیک ہے نہ لڑے اسرائیل سے، ٹھیک ہے باقاعدہ امریکہ کے مقابلے پر نہ آئے، لیکن کم از کم کھل کر ایران کے حق میں بات کر لے، اس کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ ہمارے پاس آزاد ذرائع سے رپورٹیں نہیں آ رہی ہیں، آج تل ابیب اسی حالت میں ہے جس میں کل تک غزہ تھا، آج اسرائیل میں یہودی اسی طرح ڈرا ہوا ہے جس طرح کل تک بیچارے فلسطینی اپنی جانیں بچاتے پھر رہے تھے۔ مذہب اسلام کے اندر نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ محبت کا دین ہے، یہ امن کا دین ہے، یہ امن کا داعی ہے۔ اللہ کے بندو، مذہب نام کس کا ہے؟ خدا کی رہنمائی کا۔ مذہب نام کس کا ہے؟ رسول کی رسالت کا۔ آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں وہ آسمانوں کا خدا جو ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں مذہب دے رہا ہو اس میں نفرتی گنجائش ہوگی؟ وہ خاتم الانبیاء جو مذہب کے نام پر قرآن ہمارے حوالے کر رہا ہو اس میں نفرتی گنجائش ہوگی؟ کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں کے دل دماغ اگر حاضر ہے، خوشی کے لیے ایک لفظ ہے فریحہ، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمت پر جو خوشی منائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں فرحن۔ ہمارے ہاں فرحت نام ہوتا ہے نا، فرحت و انبساط کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فرحہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا۔ سورہ انعام میں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے شہداء کا ذکر کیا کہ جو لوگ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو،
عالم برزخ میں وہ زندہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں لطف اٹھا رہے ہیں۔ وہاں آگے لفظ کیا ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو فضل ان شہداء پہ کر رکھا ہے اس پر یہ خوش ہے۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت پر اللہ ہم سے کہتا ہے اس پر خوشی مناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ہزارہ نعمتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں، قرآن کے اندر 5 طرح کے مضامین ہیں۔ ان 5 مضامین میں سے ایک مضمون کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات ذکر ہوئے ہیں۔ آپ سورہ رحمان کا مطالعہ کریں، آسمان سے لے کر زمین تک وہ کون سی نعمت ہے جو قرآن نے سورہ رحمان کے اندر بیان نہیں کی؟ اور جب اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بیان کر چکا تو سورہ رحمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بیان کی۔ تو قرآن کا ایک موضوع کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ قرآن بھرا پڑا اللہ کی نعمتوں سے، لیکن ایک نعمت ایسے ہے جس نعمت پر اللہ خود کہتا ہے خوشی مناؤ۔ وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فہم، اللہ رب العالمین کی فراست، اللہ رب العالمین کی حکمت، اللہ رب العالمین کی دانائی۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ سورہ یونس آیت 57 اور 58 میں اترے، وہاں الفاظ پر غور کیجئے گا۔ وہاں الفاظ یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہیں، کیا ہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، دلوں کی بیماری، دلوں کے روگ کی شفا ہے اس میں۔ اللہ کی قسم، قرآن نفاق عملی سے نجات دے دے۔ اگر میں اور آپ قرآن کے عامل ہوں، ہم دیانت دار ہوں، ہم امانت دار ہوں، ہم وفا شعار ہوں، ہم صداقت اور عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں، قرآن شفاء لما فی الصدور ہے۔ دل کے تمام امراض کی شفا اسی میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم اپنی روح کی شفا تو حاصل نہیں کر رہے قرآن سے، اپنے اخلاق کی شفا تو حاصل نہیں کر رہے قرآن سے، جسم کی شفا حاصل کر رہے ہیں۔ مطلب کھلے ہوئے ہیں، کوئی تعویذ بنا کے دے رہا ہے، کوئی دھاگے لٹکانے کو دے رہا ہے، کوئی آپ کو انگوٹھیاں پہننے کو دے رہا ہے، یعنی مطلب کھلے ہوئے ہیں۔ وہ شفاء لما فی الصدور، قرآن دلوں کے امراض کی شفا کے لیے تھا۔ وہ ہدن، قرآن رہنما کتاب تھی، وہ رحمتن، اور قرآن کل قیامت کے دن اپنے عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ثابت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا ذکر کیا، آگے کیا کہا؟ قل، اے رسول کہہ دیں، کس کو کہیں گے آپ؟ اپنی امت کو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے رسول ان سے کہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اپنا فضل دے دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اپنی رحمت دے دی، فبذلک فلیفرحوا، اس پر خوشی منا۔ اب دوستو سوال تو پیدا ہوگا نا، نزول قرآن پر ہم مسلمان خوشی کیسے منائیں؟ اللہ کی قسم، ہمیں روایتی آداب سے اپنے آپ کو باہر لانا ہوگا، انقلابی آداب، اس کے ذریعے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہوگا۔ روایتی آداب کیا ہیں؟ قرآن خوانی کر لی آپ نے موقع دیکھا سورہ یاسین پڑھ لی، آپ کو کاروبار میں برکت چاہیے، آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی، آپ نے قرآن سینے سے لگا لیا، آپ نے قرآن ہونٹوں سے لگا لیا، آپ نے بے سوچے سمجھے قرآن پڑھ لیا۔ یہ قرآن کا روایتی ادب ہے، اس روایتی ادب سے باہر اسلامی دنیا کو آنا ہوگا، انقلابی ادب کی طرف جانا ہوگا۔ انقلابی ادب قرآن کا کیا ہے؟ ہم اپنے علم کو قرآن سے جوڑ لیں، ہم اپنے عمل کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے سینوں کے اندھیروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کریں، قرآن کے اخلاق سے اپنے آپ کو منور کریں، اپنے گھر بار کو منور کریں، اپنے محلے کو منور کریں۔ اللہ کے بندو، اگر اس مذہب کے طالب علم کی ایک رائے پسند آئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، آپ کو ایک پارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دن بھر میں، آپ ایک رکوع پڑھیں، بس ڈیرا ڈال دیں قرآن پر، اور ایک رکوع روزانہ، یا روزانہ نہیں صحیح تو ایک رکوع 2 دن میں سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ سمجھنا اپنی رہنمائی کے لیے ہو، یہ سمجھنا اپنے علم کے لیے ہو، یہ سمجھنا اپنے عمل کے لیے ہو، نہ کہ نعوذ باللہ من ذالک مناظرے کے لیے، نہ کہ دوسروں سے الجھنے کے لیے، نہ کہ دوسروں سے بحث و مباحثے کے لیے. قرآن اس لیے نہیں آیا الجھنے کے لیے، مباحثے کے لیے. یہ زمانہ زوال ہوتا ہے کسی امت کا کہ وہ قرآن کو بنیاد بنا کر، آسمانی کتاب کو بنیاد بنا کے مناظرے کرے. یہ دور زوال ہے. ہم کب دور زوال سے نکلیں گے؟ قرآن علم کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن روشنی ہے. اللہ کی قسم ایسی روشنی ہے آپ کو معاشیات کے اندر کہاں لے جائے، آپ کی سیاسیات کے اندر باغ و بہار پیدا کر دے، آپ کی سماجیات، آپ کی معاشرت کے اندر ایسا مہکتا ہوا گلاب ثابت ہو، تصور نہ کر سکیں آپ. یہ قرآن مذاق کتاب تھوڑی ہے. رسول نے ایک جملے میں بات کو سمیٹا تھا. آپ نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن کو لرن کرے، قرآن کو ٹیچ کرے، جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، وہ تم میں بہترین ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ ایک نصیحت کے طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ روزانہ ایک پارہ نہ پڑھیں، غور و فکر کا ڈیرا ڈالیں، ایک دن میں یا 2 دن میں ایک رکوع سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے علم و عمل کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. دیکھیں ایک لفظ ہے قرآن کے اندر نا، بشارہ. بشارہ کا معنی ہوتا ہے ایسی خوشی جس کے اثرات آپ کے چہرے پر نمودار ہوں، ایسی خوشی جس کے اثرات آپ کے جسم پر نمودار ہوں، ایسی خوشی کو کہتے ہیں بشارہ. اللہ کے بندو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ اس بے سے، اس سودے سے جو سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے. اب ہم نے اللہ سے کیا سودا کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے اپنا جان اور مال اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ سے بدلے میں کیا چاہیے ہمیں؟ جنت. میں نے کبھی آپ کے سامنے نیکی کی تعریف کی ہے. نیکی کسے کہتے ہیں دوست؟ نیکی کا مطلب ہوتا ہے اپنی آزادی کا تعمیری استعمال، اپنی آزادی کا صحیح استعمال. تو اللہ رب العالمین کے حوالے ہم نے اپنا مال کر دیا، اپنی جان کر دی. اللہ ہمارا مال بھی تیری مرضی کے مطابق خرچ ہوگا، ہماری جانی صلاحیتیں بھی تیری مرضی کے مطابق استعمال میں آئیں گی. اللہ کہہ رہا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، خوش ہو جاؤ اس بے سے جو بے تم نے اللہ رب العالمین سے کر لی. دوستو یہ نبی کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہم انسانوں کو بسایا ہماری رہنمائی کے انتظام کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ قائم کیا جسے ادارہ نبوت، ادارہ رسالت کہا جاتا ہے. آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جنت کی بشارت دینے آئے ہیں. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ہمیشہ سے ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے. کیوں؟ تاکہ یہ ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو جنتی کام کر رہے ہیں، جو جنتی عمل کر رہے ہیں. تو دوستو نبوت کا ادارہ بھی اسی لیے قائم ہوا ہے، ہمیں جنت کی بشارت ملے. اگر ہم انشاءاللہ اس عارضی زندگی کو بہتر استعمال کر گئے، اس عارضی زندگی میں اعلیٰ تر کام کر گئے، اللہ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ یہ زندگی گزار گئے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن
ہمارے چہرے حشاش بشاش ہوں گے۔ سورہ عبس میں جائیں آپ، سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مومنوں کے الگ الگ چہرے بیان کیے ہیں، یعنی کل قیامت کے دن مومن پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے، کافر پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ وہ چہرے جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے چہرے دمکتے ہوں گے، ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہرے کھلکھلاتے ہوئے ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں جو صاحب کفر ہوں گے ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں پر گرد و غبار اڑ رہی ہوگی۔ تو دوستو آج کی زندگی ہے، یہی زندگی کامیاب بنانی ہے۔ اللہ کی قسم یہی زندگی تو ہے جو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہمارے نفس سے ہمارا مقابلہ ہے، باہر کے ابلیس سے ہمارا مقابلہ ہے، اپنے جیسے انسانوں کے درمیان زندگی گزار کر آزمائش اور امتحان میں سرخروئی حاصل کرنی ہے، یہی تو زندگی ہے۔ اب کل ماشاءاللہ عید ہے، خوشیاں بانٹیں نا آپ، نفرتوں کو مٹا دیں آپ۔ میں آپ کو ایک نصیحت کروں، جو رشتہ آپ سے ناراض ہے آج جوڑے جا کے اس سے، جس سے آپ دور ہیں آج جا کے قریب ہو جائیں۔ خدا کو راضی کرنا ہے نا، جنت حاصل کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم بہترین موقع ہے، کل خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ پتہ ہے ہم مسلمان وہاں عید منانے کے لیے حاضر ہوں گے، خدا سے دعا کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، وہاں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان ہم پر فخر کر رہا ہوگا، فرشتوں دیکھو یہ ہیں میرے وہ بندے جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ تھا دنیا میں جا کر یہ لڑیں گے، دنیا میں جا کر یہ فساد کریں گے، دیکھو یہ کس طرح میرے سامنے سر بسجود ہیں، کس طرح انہوں نے میرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو کیا اللہ کی معافی نہیں چاہیے؟ جو گھر ٹوٹے ہوئے ہیں جا کے جوڑیں، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جا کے جوڑیں، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منانے کی کوشش کریں، جو پڑوس ناراض ہے آج دروازہ کھٹکھٹائیں۔ میں نے کئی مرتبہ دوستوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے سامنے ہماری انا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہماری انا کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا آسان، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا آسان، اللہ کے سامنے استغفار کرنا آسان، دو چادروں میں ملبوس ہو کر بیت اللہ پہنچ جانا، طواف کرنا آسان، لیکن ہماری انا اپنے جیسے انسانوں کے درمیان ہے۔ ہمارا بھائی پڑوس میں رہتا ہے، سالوں سے ناراض ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جا رہا، جناب میری انا کیسے دروازہ کھٹکھٹا لوں؟ میری انا ہے، رشتے نہیں جوڑے جا رہے، میری انا ہے، پھوپھی ناراض، خالہ ناراض، بہن ناراض، بھائی ناراض، ہوتے تو ہو، میری انا ہے۔ اللہ کے سامنے تو ہماری انا تھی نہیں، سجدہ ریز ہو گئے، بندوں کے سامنے ہماری انا ہے، یہ انا مٹائیں آپ۔ اللہ کی قسم بندوں کے سامنے ہم نے اپنی انا مٹا دی، اپنا غرور ختم کر دیا، اپنا تکبر ختم کر دیا، ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، جنت ہماری ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی رضا ہے نہیں۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ ہمیں آسمانوں سے دیکھے، ہم اللہ کی قانون سازی سے مطمئن ہیں، ہم اللہ کی دستور سازی سے مطمئن ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں سے مطمئن ہیں، ہم اللہ کی پابندیوں سے مطمئن ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے۔ جس قدر اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو باندھ سکتے ہیں باندھیں، جس قدر اللہ کی پابندیوں سے اپنے آپ کو باندھ سکتے ہیں باندھ دیں، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو جو رشتے ناراض ہیں، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان ناراض لوگوں کو راضی کریں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، اور انشاءاللہ ہر ایک سے مصافحہ کریں، ہر ایک سے گلے ملیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کزن جعفر بن ابی طالب حبشہ سے واپس آئے، نبی علیہ السلام انہیں گلے لگایا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ ہر علاقے کا کلچر ہوتا ہے، کوئی گال سے گال لگاتا ہے، کوئی ماتھے کا بوسہ دیتا ہے، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہر وہ ادا، ہر وہ عادت
جس میں نہ عقیدے کا بگاڑ ہو نہ اخلاق کا بگاڑ ہو. ہر وہ ادا، ہر وہ عادت جس میں نہ عقیدے کا بگاڑ ہے نہ اخلاق کا بگاڑ ہے، وہ ادا جائز ہے، وہ عادت جائز ہے. تو ہر علاقے کی اپنی ایک رسم ہوتی ہے، ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب گلے ملنا ثابت نہیں ہے. اللہ کے بندوں پتہ نہیں کون سی کس طرح اسلام سمجھا گیا ہے ہمارے ہاں، اللہ رحم فرمائے. گلے ملیں آپ، ہاتھ ملائیں آپ، بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیریں آپ، ان کا دل بڑا کرنے کی کوشش کریں، عیدی بانٹیں آپ گھر میں غریب بھی ہوں امیر بھی ہوں، جو بھی جیسے جیسے حالات ہیں آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ رکھیں. مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے قہوے سے مہمان نوازی کر سکتے ہیں، چائے سے کر سکتے ہیں، دسترخوان سجا سکتے ہیں. کل عید کا دن ہے مسلمانوں کی خوشی کا. آپ اللہ کے بندوں کو خوش کریں، اللہ آپ کو خوش کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا. کھڑے ہو کے ملنا سیکھیں آپ. ماں باپ کے لیے اولاد کو کھڑا ہونا چاہیے، استادوں کے لیے شاگردوں کو کھڑا ہونا چاہیے، بڑوں کے لیے چھوٹوں کو کھڑا ہونا چاہیے. کھڑے ہو کے ملیں. کھڑے ہو کے ملنا کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کے رسول نے جو روکا تھا وہ اس لیے روکا تھا، اجمی بادشاہ وہ یہ چاہتے تھے عوام ان کے لیے کھڑی ہو، اور اگر عوام کھڑی نہیں ہوتی تھی ان کے لیے مارتے تھے، سزائیں دیتے تھے. ہمارے ہاں معاملہ یہ نہیں، ہمارے ہاں معاملہ ہے ادب کا، ادب کے تقاضے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث اگر سنانے دیں مجھے، اجازت دے دیں آپ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بس بہت توجہ سنیے گا. مسلم کی روایت ہے، ہم سب مسلمان ہیں نا دوست. 78 سال سے خواب ہے ہمارا، 78 سال سے خواب ہے کاش کہ مدینہ کی ریاست ہو، کاش کہ محبتیں ہوں، کاش کہ اپنائیتیں ہوں، کاش کہ ہم گڑھے بھرنے والے ہوں، گڑھے کھودنے والے نہ ہوں، کاش کہ ہم دوریاں مٹانے والے ہوں، دوریاں بڑھانے والے نہ ہوں. 78 سال سے خواب دیکھ رہے ہیں نا. رسول نے نسخہ کیمیا دیا ہے خلا کو بھرنے کا، دوریاں ختم کرنے کا نسخہ کیمیا. اللہ کے رسول نے کہا جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط، ایمان کے لیے محبت شرط. اور اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو ایک دوسرے کے لیے تمہارے دلوں میں محبت ہو، افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو. عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، اللہ کے رسول سے سب سے پہلے انہوں نے جو الفاظ سنے تھے نا، پتہ ہے کیا تھے وہ؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اگر جنت میں سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. جس کو جانتے ہو سلام کرو، جس کو نہیں جانتے سلام کرو. بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، بھوکوں کو کھلاؤ. رشتے جوڑو، جن رشتوں سے باندھ کے اللہ نے پیدا کیا ہے ان رشتوں کو قدر کرو. اللہ کی قسم معاشرہ پتہ کیوں تباہ ہے؟ جن رشتوں سے باندھ کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا ہم نے ان رشتوں کی قدر نہیں کی. جب اللہ کے فیصلے کی ہم نے قدر نہیں کی، آج بھگت رہے ہم. ہر خاندان ٹوٹا ہوا ہے، ہر برادری ٹوٹی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر بھائی لڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ جائیداد کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. آپ کہیں نہ کہیں حقیقت یہی ہے. جب اللہ کے رشتوں کی ہم نے قدر نہیں کی، اللہ کے فیصلے کی قدر نہیں کی، تو پھر انجام تو بھگتیں گے نا ہم. اور پھر رسول نے کہا تہجد کی نماز ادا کرو. چلو تہجد چھوڑیں، آپ فجر کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، 5 وقت کا نمازی بنائیں گے نا اپنے آپ کو انشاءاللہ. جس طرح رمضان کے اندر آخری روزے میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، رمضان کے بعد بھی آپ دوستوں سے، آپ نمازیوں سے، آپ مسلمانوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی نا انشاءاللہ. جس طرح آج مسجد کے کھوٹے کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو باندھا ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی اس مسجد کھوٹے سے باندھے رکھیں گے نا. قرآن آپ کے ہاتھ میں تھا، رمضان کے بعد بھی قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا انشاءاللہ. رمضان میں خدا کے سامنے جھولی پھیلائی، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے. رمضان گزرنے کے بعد بھی خدا کے سامنے جھولی پھیلائیں گے نا، ہاتھ پھیلائیں گے نا. اللہ سے بھی تعلق مضبوط رکھیے گا، رسول سے بھی تعلق مضبوط رکھیے گا، قرآن سے بھی تعلق مضبوط رکھیے گا، اور مسجد کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.